جہاد اپنے لفظ کے ساتھ، اپنے جگہ کے ساتھ معنی بدلتا ہے۔ اگر کوئی غریبی دور کر رہا ہے، کوئی جہالت کو دور کرنا چاہتا ہے، تعلیم پر محنت کرنا ہے، تو وہ جہاد بھی تعلیم ہے۔ اگر کوئی آدمی خواہش نفس کے خلاف اپنی زندگی گزارتا ہے، شیطان سے مقابلہ کرتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا ہے، شراب نہیں پیتا ہے، من کرتا ہے لیکن نہیں پیتا، تو یہ جہاد بالنفس ہے۔ ایسے ہی جیسے اگر کوئی دشمن آ جائے ہمارے ملک میں تو اس دشمن سے مقابلہ کرنا یہ جہاد بالقتال ہے۔ اور اس کو کون سے مذہب میں منع کیا گیا؟ کیا ہندو دھرم کے اندر میں جہاد نہیں ہے؟ شری رام چندر جی نے راون کے ساتھ کیا کیا تھا؟ مصافحہ کیا تھا، جہاد ہی تو کیا تھا نا۔ بیوی کو بچانے کے لیے جنگ لڑی تھی۔ شری کرشن جی نے مہابھارت کے میدان میں ارجن اور پانڈووں کو لے کر کوروں کا صفایا کس لیے کیا تھا؟ جہاد ہی کے ذریعے کیا تھا۔ ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے بعد، نبوت ملنے کے بعد، آپ علیہ السلام کو اجازت دی گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ آپ لڑیے چونکہ آپ پر ظلم کیا گیا ہے۔ تو ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اس ٹاپک پر ہم لوگ بولیں گے نہیں، نانی مر جاتی۔ وہی قصہ کہانی، وہی طول تفنگ باتیں ادھر ادھر کی۔ حالات حاضرہ کے سامنے میں سرکار ہو کے، گورنمنٹ ہو کے، میڈیا والے اتنا علم حاصل ہونا چاہیے ہمارے دانشوروں کو، ہمارے اسٹیج پر آنے والے لوگوں کو، کہ بے خوف اور بلا تردد ہو کر اپنے قرآن اور اپنے شریعت کی صحیح بات لوگوں کے سامنے سمجھائے۔ ان جاہلوں کو کون بتائے گا کہ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آج یہ دیش آزاد ہوتا؟ اتراکھنڈ میں 213 مدرسے بند کر دیے گئے۔ اتر پردیش میں 590 مدرسہ سرکاری ہے، 16,000 ٹوٹل مدرسے ہیں۔ ان 590 مدرسوں میں جو سرکاری مدرسہ ہے، بورڈ کا مدرسہ ہے، ان پر بحالی روک دی ہے، تقرری نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان مدرسوں میں جہاد کی تعلیم دی جاتی۔ اب بتائیے، اب جہاد کا مطلب انہوں نے یہ سمجھ لیا، جہاد کا مطلب قتل کر دو، مار دو جان سے، ہندوؤں کو مار دو، جنت میں چلے جاؤ، جہاد کا یہ مطلب ہے۔ تو اس پر جب تک ہم لوگ ایکسپلین نہیں کریں گے، اس پر جب تک ہم لوگ ان کی غلط فہمی کا اظہار نہیں کریں گے، وہ تو یہی سمجھے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے علماء کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک فرد کو آنا چاہیے میدان۔ جو آدمی مسجد کے منبر پر بیٹھ کر بیان کرتا ہے، اس کو بھی کھول کر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی جلسے پر مائک پکڑتا ہے، چاہے وہ مقرر ہے، حافظ ہے، قاری ہے، وہ گیان پراپت کرے، وہ علم حاصل کرے اس کے اوپر، اور کام کی باتیں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ پچھلے 3 – 3.5 گھنٹے کا وقت آپ کے جلسے کا یقیناً برباد ہوا۔ یہ بچے حافظ قرآن ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں دنیا کے تمام مضامین کو اللہ نے بیان کیا۔ یہ میڈیا والے بھی نہیں جانتے، ہم بھی نہیں جانتے، ہمیں بھی نہیں معلوم تھا۔ ہم نے سوچا کہ توریت، زبور، انجیل، بائبل، متی، مرقس، لوقا، یوحنا، برنیاس، ان سب میں سارے مضامین ہیں، تو قرآن میں بھی وہی مضامین ہیں۔ لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے پاس میں جب انسائکلوپیڈیا پہنچا تو ہم نے دیکھا اس کے اندر یہ کہا گیا کہ توریت، انجیل، زبور میں صرف ایک مضمون تھا، کیا؟ اللہ ایک ہے، بس اللہ کی عبادت کرو، دوسرا کوئی مضمون نہیں تھا۔ شادی، بیاہ، تجارت وغیرہ وغیرہ نہیں تھا، لیکن قرآن میں تمام کے تمام مضامین ہے۔ اور یہ فضیلت، ایک بات اور بتا دوں، بہت سے باتیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہے۔ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ یقیناً بڑا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حافظ قرآن کی سفارشی قرآن کریم ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر روشن تاج پہنایا جائے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔